السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسم کے علوم بیان فرمائے ہیں. ان میں کچھ احکامات بھی ہیں کہ یہ کام کرو اور وہ کام مت کرو. اس میں عقائد کا بیان بھی ہے کہ ایک ایمان والے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں.
مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے اس کی تفصیلات. بہرحال 5 قسم کے علوم قرآن پاک میں ہیں. ان کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا ہے. تھوڑا سا اونچا کرنا ہے ذرا سا. ان علوم میں ایک قسم جو ہے اس کو حضرت شاہ صاحب نے بطور اصطلاح کے یہ نام رکھا ہے تذکیر بایام اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں کچھ ان واقعات کے ذریعے جو اس امت سے پہلے دنیا میں پیش آ چکے ہیں. ان میں فرمان برداروں کے واقعات بھی ہیں اور نافرمانوں کے واقعات بھی ہیں. مقصود کیا ہے کہ یہ امت فرمان بردار بن جائے اور نافرمانی چھوڑ دے. یہ امت اللہ تبارک تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن جائے گی. اس پر رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں ہوں گی. دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزاریں گے یہ، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں جس کو جنت کہتے ہیں اس میں یہ رہیں گے. وہاں بڑھاپا نہیں، وہاں بیماری نہیں، وہاں تکلیف نہیں، وہاں کوئی جادوگر نہیں ستائے گا، وہاں کوئی ساس دلہن کو نہیں ستائے گی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو تانا نہیں دے گا اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو نہیں ستائے گی. پرسکون زندگی ہوگی. دنیا میں میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. جنت میں کروڑوں برس رہیں گے لیکن کبھی لڑائی ہوگی نہیں، نہ کوئی کسی کو دکھ پہنچائے گا. اس کی وجہ بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا قد ایسا ہوگا جیسا آدم علیہ السلام کا مبارک قد تھا، 60 گز. حسن جمال ایسا ہوگا ہر جنتی کا جیسا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن جمال عطا فرمایا تھا. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اخلاق. ہر امتی کو ایسے اخلاق ملیں گے جیسے اخلاق اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. تو جب ہر جنتی اخلاق ایسے ہوں گے جیسے اخلاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے دنیا میں، تو پھر لڑائی کیسے ہو جائے گی، جھگڑا کیسے ہو جائے گا، ہوگا ہی نہیں. تو بہرحال تو پچھلے واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جانوروں کا بھی تذکرہ کیا ہے. کچھ جانوروں کے واقعات بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، ان کی باتوں کو نقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو بطور نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. کسی جگہ مکھی کا تذکرہ ہے، اسے ذباب کہتے ہیں. کسی جگہ مکڑے کا تذکرہ ہے جو تالا جو جھالا تنتا ہے اسے عنکبوت کہتے ہیں. اس طرح سے مختلف جانوروں کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. ان واقعات میں نصیحت ہے انسانوں کے لیے، عبرتیں ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ للابصار، دیکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں. سورہ نمل قرآن پاک میں ہے. نمل کے معنی آتی ہیں چونٹی، تو قرآن پاک میں چونٹی کا بھی تذکرہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو چونٹی کتنی عقل مند ہے. پھر مفسرین کرام نے مستقل صفحات اس پر لکھے ہیں کہ چونٹیوں کا نظام کیسے چلتا ہے اور چونٹی کتنی محنت کرتی ہے. سستی اور کہالت نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں. کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا شہد کی مکھی کا، تو مفسرین کرام نے سارا ہی 20 سینس اس میں درج کر لیا ہے کہ شہد کی مکھیاں
کس طرح زندگی گزارتی ہیں، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر فوائد بھی لکھے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک جگہ تذکرہ ہے ہدہد کا۔ ہدہد ایک جانور ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں، لیکن گرمیوں میں وہ یہاں آتا ہے بطور سیاح کے، ٹورسٹ، پھر جب سردیاں شروع ہو جاتی ہیں واپس جاتا ہے۔ واللہ عالم آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہوں، اردو میں بھی اس کو ہدہدی کہتے ہیں، ہماری کشمیری زبان میں اس کو ستت کہتے ہیں، اور کچھ ستککل بھی کہتے ہیں۔ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، تو لوگ اسی کو ہدہد کہتے ہیں۔ چلیے ہم بھی اسی کو فی الحال ہدہد مان لیں۔ تو سورہ نمل میں ہدہد کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ ان خصوصیات میں یہ بھی تھا کہ آپ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، اور جنات پر بھی، اور چرندوں پر بھی۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم انسانوں کو بھی جمع کرتے تھے، جنات کو بھی اور پرندوں کو بھی۔ یہ حضرات یہ سب تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ ایک بڑا تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا، ایک جہاز تھا، وہ چھوٹا نہیں بہت بڑا۔ تفسیر میں لکھا اس پر 12,000 کرسیاں تھیں۔ اس پر آپ تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے وزراء اور آپ کے صحابہ اور جانور بھی اس پر بیٹھتے تھے جن کی ضرورت ہے۔ پھر ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ ہوا تخت کے نیچے داخل ہو کر اس کو، تخت کو یوں اوپر اٹھاتا تھا، اور اس کے بعد جہاں جانا ہو اس سے فرما دیتے فلاں جگہ لے چلو، تو ہوا وہی اس تخت کو پہنچا دیتی تھی۔ یہ قرآن پاک میں ہے، اس کی مجھے تفصیل اس وقت بتانی نہیں۔ تو جانوروں کے ذمے مختلف کام حضرت نے لگا رکھے تھے۔ جانوروں میں ایک جانور یہی ہدہد تھا۔ جی مائک نہیں چلتی ہے؟ جی اچھا۔ تو ہدہد کے ذمے کیا تھا؟ جب کسی جگہ پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور اتنا بڑا قافلہ تھا، کبھی پانی ختم ہو جاتا تھا، تو ہدہد کی ذمہ داری تھی وہ آ کر بتائے کہ اس جگہ پانی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت کو پانی کی ضرورت پیش آئی، حضرت نے فرمایا ہدہد کو بلاؤ۔ ہدہد کہاں ہے؟ دیکھا ہدہد وہاں ہے ہی نہیں۔ حضرت کو بہت تعجب ہوا کہ ہدہد گیا کہاں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، یہ کوئی ایسی سرسری کہانی نہیں ہے کسی کتاب میں کسی نے لکھ دیا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لے لی پرندوں کی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آتا ہے، کہاں گیا ہے، بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا؟ تو جو جانوروں کا سپریڈنٹ تھا اس سے بلایا گیا، ایگل، شاہین۔ تو شاہین سے پوچھا ہدہد کہاں گیا؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے اس کو کہیں نہیں بھیجا۔ تو اور ایک جانور کو بلایا گیا کہ ہدہد کہاں گیا؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی معلوم نہیں۔ اس پر حضرت کو بڑا غصہ آ گیا، یہ کہاں بغیر اجازت کے چلا گیا؟
حضرت نے فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا تو میں ذبح کروں گا اس کو، حلال جانور ہے کھا لیں گے، او ليأتینی بسلطان مبین، یا کوئی معقول وجہ ہمارے سامنے پیش کرے کہ کہاں گیا کہاں تھا۔ بہرحال اس میں بڑی دلچسپ تفصیل لکھی ہے مفسرین کرام نے کہ پرندے بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، شاہین کہاں کہاں پہنچا، اور گدھ وہ بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، بہت ڈھونڈا اس کو، بہرحال تو شاہین نے اس کو دیکھ لیا ایک جگہ، اسے کہا آج تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ذبح کریں گے حضرت تجھے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا تمہیں تلاش کیا تھا، اب تھے نہیں وہاں۔ کہا اب کیا ہوگا؟ کوئی اور اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو عذاب کریں گے بہت سخت، یا اس کو ذبح کر دیں گے۔ کہا اور بھی کچھ فرمایا؟ ہاں اگر کوئی معقول عذر پیش کرے تو ہم جوڑ بھی سکتے ہیں۔ کہا پھر تو بچ گیا۔ اس کے بعد ہدہد آ گیا خدمت میں۔ تفسیر میں لکھا ہے اپنے پروں کو یوں بچھا لیا اور اپنی دم کو یوں تھوڑا سا اٹھا لیا اور اپنے سر کو یوں جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ گویا کہ معافی مانگ رہا ہے، حضرت کے سامنے پہنچ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کہاں گئے تھے؟ بڑے جلال میں فرمایا، قرآن پاک میں ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ کہنے لگا حضور میں بہت دور گیا تھا اور میں آپ کے پاس ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ بات مجھے معلوم ہے جو حضرت آپ کو معلوم نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو ایک بات تھی، اگر سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ ہو تو پھر بھی کیا ہوا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اطلاع لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ، اور میں ملک سبا سے آیا ہوں اور لے کر آیا ہوں سچی خبر۔ تو نیٹ پر ہم نے نکالا تھا ایک مرتبہ کہ فلسطین سے سبا کتنا دور ہے، تو 2500 کلومیٹر، کتنے جی، اور اس کا موجودہ نام ہے سبا کا ایتھوپیا۔ یہ جانور بھی کہاں کہاں پہنچتے ہیں، کیا اللہ نے ان کو قدرت دے رکھی ہے۔ تو 2500 ادھر سے 2500 ادھر سے 5000 کلومیٹر۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں سچی خبر لے کر آیا ہوں، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ کیا عجیب واقعہ، اس کو غور سے سن لیجیے۔ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس کے بعد آئے گا، لیکن یہ تو تمہید ہے نا، بہرحال تمہید تو ماننی ضروری ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہدہد کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، حضرت میں ملک سبا گیا تھا، میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہاں جو بادشاہ ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم، وہ رانی ہے، وہ بادشاہ ہے، یعنی مرد وہاں بادشاہ نہیں، وہ عورت ہے۔ اور تفاسیر میں لکھا اس کا نام بلقیس تھا۔ کیا؟ بلقیس۔ ساتھ میں یہ کہا وہ اوتیت من کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ہر چیز سے نوازا ہے، اس کے پاس فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے، اور دولت بھی ہے، حسن جمال بھی ہے، ہر چیز من کل شیء۔ اور خاص بات ہے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ آپ حضرات اتنا دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ہم سے روٹے ہیں کیا؟ بھائی صاحب آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، کیا یہاں دین کی بات نہیں چل رہی ہے؟ دیکھیں کیسے یہ اتنا، پھر بھی آ جاؤ بیٹے آگے آ جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دور دور بیٹھیں۔ اور اگر یہ ہو کہ بھائی ڈسٹنس رکھنی ہے تب بھی تو آپ کو آگے آنا پڑے گا، ڈسٹنس رکھ لو، لیکن یہ کیا دروازے پر بیٹھے ہو؟ اور بیٹے بات مت کرو کہ ممنوع ہے، دین کی بات سمجھو عظمت کے ساتھ۔ چونکہ ہم صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں، میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، وہ صرف 8 کی پڑھتے ہیں، کتنی؟ ان کو 2 رکعتوں سے غرض ہے اور چل دیے۔ کوئی دین کی بات شوق سے سنے، عظمت سے سنے۔ کیا ہمارے اللہ نے فرمایا
میرے دوستو بہت سارے افراد تو ایسے ہوں گے ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اسے کون بتائے گا ان کو، اگرچہ انہیں ڈگریاں بھی کی ہوں گی۔ میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا میری کمر میں تکلیف ہے، تو میں نے اس سے کہا بیٹے آپ الم نشرح لک صدرک پڑھ لو۔ ابھی میں اس سے کچھ اور کہنے والا بھی تھا کہ اتنی مقدار میں پڑھو، فلاں وقت پڑھو، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، کچھ تیل پر دم کرو، یہ میں اس کو اب بتاتا۔ ابھی میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ آپ سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھ لو۔ اس نے واپس آ کر کہا مجھے تو یاد ہی نہیں، مجھے تو چلو ٹھیک ہے الم نشرح لک صدرک سب مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ہونا تو چاہیے تھا، اتنی ڈگریاں کی، کیا پارے ہم یاد نہیں کر سکتے تھے؟ پھر میں نے اس سے پوچھا بیٹے پارے ام میں آپ کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کیا؟ اللہ مجھے گواہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کوئی صورت یاد نہیں۔ میں نے کہا فلق اور ناس بھی نہیں، کہا وہ بھی نہیں۔ اس بیچارے کو یہ بھی معلوم فلق اور ناس کیا چیز ہے، کوئی ان پڑھ نہیں ہے، 30 سال 28 سال اس کی تقریباً عمر تھی، کیا ہی نہیں یاد، کیوں یاد کرے، کیا ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے آدمی تو وہی کام کرے جس میں کچھ 4 پیسے مل جائیں اور کچھ روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اس سے کیا ملے گا؟ ہماری زبان میں سے کہتے ہیں مل بنیت، کیا کرے مل بنیت، ملا بنے گا۔ اس لیے خوب دنیا کماؤ میرے دوستو اور تھکاؤ اپنے آپ کو۔ یہ مسلمان گر گیا ہے اللہ کی نظروں سے، یقین ہی نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے خود فرمایا جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے اس سینے کی مثال ویران گھر کی ہے۔ تو ویران گھر سے اس کو تشبیہ دے دی، دیکھو ویران گھروں کی طرف، اس میں چھت نہیں ہے، اس میں دیواریں نہیں ہے، اس کی رونق ختم ہو گئی ہے، اس میں جھاڑ جھنکاڑ ہے، اس میں گھاس پھوس ہے، اور اس میں جنات بھی رہتے ہیں۔ پارسی والے تو کہتے ہیں کھانا خالی را دیو میں گیرد، تو چاہے وہ آدمی کتنا ہی حسین و جمیل ہو، روزانہ کراٹی اور جم کرتا ہو، لوگوں کی نظروں میں کتنا قیمتی ہو، اور ایک ایک میچ میں وہ 2 سنچریاں بنانے والا ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں تو وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ اور حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے تھے، فارن ملکوں میں جاتے ہیں، پورے عالم میں گھومے ہیں، وہ گھومتے بھی ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، اور جگہ جگہ جاتے ہیں۔ تو باہر کے ملکوں میں بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، گورے رنگ کے، حضرت تو صاحب نظر بھی ہیں، اللہ نے ان کو بہت مرتبہ عطا کیا ہے، اور کئی زبانوں پر بیک وقت ان کو ہولڈ ہے۔ وہ عربی میں بھی تقریر کرتے ہیں، انگلش میں بھی تقریر کرتے ہیں، اردو تو بہرحال ان کی مادری زبان ہے، فارسی پر بھی اچھی خاصی ان کو نظر ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ان کے جملے بھی عجیب ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں گورے گورے سینوں میں کالے کالے دل۔ کیا؟ گورے گورے سینوں میں کالے کالے دل، یعنی لوگوں کے جسم تو بڑے گورے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ کالے ہیں۔ کیوں؟ جب اس میں انوارات ہی نہیں ہے، ایمان کا نور ہی نہیں ہے تو کالا ہی تو ہوگا، دل بھی تو کالا ہوتا ہے نا۔ تو جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ آپ نے خود فرمایا میری تمنا اور آرزو ہے میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو۔ سینے میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو سورہ یاسین شریف زبانی یاد ہو۔ بہرحال یہ تو پیشن گویا ہیں، قیامت قریب آئے گی، میری امت دین سے کس طرح دور ہو جائے گی۔ اور بطور تعجب کے آپ فرماتے تھے کیف بکم اذا فسق فتیانکم، اے صحابہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے، کیا؟ اور فاسق و فاجر بنیں گے۔ وَتَغَى نِسَاؤُكُمْ، اور تمہاری عورتیں سرکش بن جائیں گی، حدود پار کریں گی، کوئی دین ان کے اندر نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوگا، بس فیشن پرستی میں ہوں گے، بس یہی لو لائب میں ہوں گے۔ یہ علامتیں ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان ذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ایسا ہوگا، اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا کہ جوان فاسق بن گئے، ان کو تو اپنی جوان نگاہوں میں تھے نا، ان کے جوان تو ایسے تھے سبحان اللہ کہ انہوں نے تو زندگیاں قربان کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے، رونے والے، وہ بھی جوان تھے، وہ بھی ٹین ایج کے تھے۔ ایک صحابی تھے 17 سال کے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایسے اللہ نے ان کو نوازا، اتنی محنت اس نے کی، دنیا میں ان کو بشارت دے دی جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سعد بن ابی وقاص، ایک شخص
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے بیٹے کی شکایت کرنے کے لیے۔ آج بھی تو آتے ہیں نا بیٹوں کی شکایت کرنے کے لیے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے لڑتا ہے، ماں کو پیٹتا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا نشہ کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی جاتے تھے شکایت کرنے کے لیے۔ الحمدللہ کیا شکایت کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اس کو ذرا سمجھا دیں۔ عبداللہ کو بلایا گیا، سلام کلام کے بعد آپ نے فرمایا عبداللہ علم و خبر انک تقوم اللیل کلہا، عبداللہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی آپ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، سوتے کچھ بھی نہیں، صحیح ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صحیح ہے۔ فرمایا کہ نہیں میری اجازت نہیں ہے، بلکہ قم و نم، نماز بھی پڑھ لو، رات کو تہجد پڑھ لو اور سو جاؤ۔ اور مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ آپ نفل روزے رکھتے ہیں لگاتار، درمیان میں روزہ چھوڑتے بھی نہیں ہے، کیا ایسا ہے؟ اے اللہ کے ایسا ہے۔ فرمایا میری اجازت نہیں ہے، ایسے روزے مت رکھو، بلکہ سم و افطر، روزہ بھی رکھو اور روزہ بھی چھوڑ دو، یہ تو نفل ہے نا، چھوڑ دو، بس اجازت ہے۔ ایک مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور سامنے بیٹھا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہے حضرت 3 دن تو بہت کم ہے، 3 دن تو ایک مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا یہ بہت کم ہے، اس میں کچھ اضافہ فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ 10 دن روزہ رکھو مہینے میں، 20 دن نہیں۔ پھر بھی وہ اس انتظار میں کہ کچھ اور تخفیف مل جائے، اور پھر وہیں بیٹھا ہوا ہے حضرت اس میں کچھ اور اضافہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اور اضافہ کرنا ہے، چلو بس آخری بات، صوم داؤد رکھا کرو۔ صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ علماء کرام نے اس کو افضل قرار دیا ہے، کیوں؟ روزانہ روزہ رکھے گا تو عادت بن جائے گی نہ کھانے کی، عادت بن گئی، دن میں نہیں کھاتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن نہیں رکھے گا، عادت بنے گی ہی نہیں، بلکہ الٹا ہو جائے گا۔ یاد آئے گا بھائی کل اس وقت میں چائے پی رہا تھا، اس وقت چائے کا تقاضا تو ہے لیکن پی نہیں سکتا۔ تو صوم داؤد تو ان کو یہ فرمایا ولی عینی کا علیہ کا حق، ولی جسدی کا علیہ کا حق، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو وہ والدین یہ شکایت لے کر آتے تھے، آج بھی والدین شکایت لے کر آتے ہیں کہ میرا بیٹا تو 11 بجے تک سوتا رہتا ہے۔ ایک نے کہا تو ہمارا بھائی تو 1 بجے اٹھتا ہے، دن کے 1 بجے، رات کے نہیں۔ تو بہرحال ہدہد کو بلایا گیا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ ہدہد نے کہا حضرت میں ملک سبا سے آیا ہوں سچی خبر لے کر، وہاں ایک عورت ہے، وہ ملکہ ہے، یعنی وہ خود رانی ہے، شوہر تھا اس کا نہیں تھا وہ وہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن حکومت وہی کرتی ہے۔ وہ اوتیت من کل شیء، اس کو ہر چیز اللہ نے دی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کا بڑا عرش ہے، تخت بہت بڑا ہے، اس میں لکھا کہ 80 ہاتھ 80 گز اونچا تھا، صرف سونے اور جواہرات کا بنا ہوا، اور بڑا خوبصورت ہے۔ 360 روشندان اس میں تھے، اور ایک حصہ اس طرف مشرق کی طرف تھا، دوسرا تو مغرب کی طرف ہوگا۔ سورج نکلتا تو کسی نہ کسی دریچے میں اس کے وہ شعاعیں آتی تھی، جو ہی نکلتا تھا، سوتے ڈوبتے وقت بھی وہ کسی نہ کسی اس دریچے میں جس میں اس نے خوبصورت شیشے لگا رکھے تھے، بڑا خوبصورت تھا وہ۔ یہ کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد سن لو کیا کہہ رہا ہدہد، کون؟ انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں، ہدہد ہے، ایک پرندہ ہے، یہاں کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ اس نے کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ غور سے سن لے، وہ کہتا ہے ہدہد حضرت میں نے دیکھا وہ لوگ اللہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ یہ ہدہد ایک پرندہ کہتا ہے، جو ہماری نظروں میں بالکل جو ہے وہ بے عقل ہے۔ پہلے تو یہ کہا وَلَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس کو میں پھر دہراتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ خود اور اس کی قوم سورج پرست ہے، وہ سورج کو پوجا کرتے ہیں، اور من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا معلوم ہوا کہ ہدہد بھی جانتا ہے کہ سورج معبود نہیں ہو سکتا،
سورج جو ہے وہ سجدے کے قابل نہیں، یہ تو مخلوق ہے، اور معبود تو ایک ہی اللہ تعالیٰ۔ آگے کیا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، سبحان اللہ، شیطان نے ان کے اس عمل کو، سورج پرستی کو، دوسرے گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہدہد ایک پرندہ کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہ وہ لوگ اللہ کو پوجتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ پوجتے ہیں سورج کو۔ کس کو؟ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ گویا ہدہد کو تعجب ہو رہا ہے، انسان ہو کر ایسی غلطی کہ اپنے معبود کو نہیں پہچانتے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہے نا۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو ان کے جو برے اعمال ہے خوبصورت بنا کر پیش کر دینے، وہ اس میں مغن ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور شیطان نے ان کو روکا ہے صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے، اس لیے وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں۔ آگے کہتا ہے اللہ یسجد للہ الذی خلق الخبا فی السماوات والارض، تعجب ہے وہ لوگ اس پروردگار کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یخرج الخبا، جو زمین سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، آسمان سے بھی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، زمین سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے۔ یخرج الخبا فی السماوات والارض، یہ ہدہد کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو پرندے ہیں، چرندے ہیں، یہ اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے۔ اب سب سے زیادہ عقل تو اللہ نے انسان کو دی تھی، اس کا نام رکھا تھا اشرف المخلوقات۔ کیا؟ لیکن عجیب بات ہے کہ اشرف المخلوقات ہو کر یہ اللہ کو عبادت ہی نہیں کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کوئی جانور نافرمانی نہیں کرتا، کوئی درندہ بھی نافرمانی نہیں کرتا، سب اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ نافرمانی کرتا ہے انسان، بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعریفیں بھی کی، مذمت بھی کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ عمدہ سانچہ دیا ہے۔ کیسی آنکھیں بنائی اللہ نے، کیسے کان بنائے ہیں، ناک بنائی ہے، ہاتھ کیسے، ان میں غور کرے آدمی، ایسی باڈی اور کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھی کیوں نہ، شیر کیوں نہ ہو، کیسے قلم سے ہاتھ میں قلم لے لیتا ہے، کتنے کام کر لیتا ہے، سائیکل بھی چلاتا ہے، گاڑی بھی چلاتا ہے، اور عقل کیسی دی اللہ، ایسی عقل کسی کو نہیں۔ لیکن مارا گیا، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو گھرا دیا اسفل السافلین میں پہنچا دیا۔ تو اسفل السافلین کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آخر میں دوزخ میں جائے گا، کیا ہے، وہیں پٹکار میں رہے گا، لعنت میں گرفتار رہے گا، جل رہا ہے، چیخے گا، چلائے گا، کتوں کی طرح چلائے گا، خنزیروں کی طرح چلائے گا، کوئی سنوائی نہیں۔ کبھی داروغے کے پاس جائیں گے، مالک کے پاس، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک ہماری سن لو۔ حدیث پاک میں 1000 برس تک آوازیں لگائیں، کتنے؟ تو وہ 1000 سال کے بعد کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، شور مت کرو، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ کیا کہاں جائے گا بیچارہ، کیا کرے گا؟ دوزخ سے نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ زمین سے آسمان تک اتنا فاصلے سے زیادہ زیادہ گہرائی دوزخ کی ہے، اتنی گہرائیوں سے کیسے نکلے گا آدمی؟ اس جگہ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ دوسرا مطلب اس کا دنیا میں یہ ہے کہ ہم نے انسان کو عقل دی تھی، لیکن اس نے اپنی عقل کو صرف دنیا کی چیزوں میں خرچ کر لیا۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عقل کی 2 قسمیں لکھی ہیں، عقل معاد، عقل معاش۔ عقل معاش جس سے آدمی اپنی دنیا بہتر بنائے، ڈگریاں کر لیں، مکانات بنائے، تعمیرات کرے، گاڑیاں خریدے، گاڑی چلا، جو بھی ہو، اپالو ہوائی جہاز وہاں سے لے کر سوئی تک سارا، اس میں عقل لگتی ہے، عقل معاش ہے۔ عقل معاد جس میں اللہ کو پہچانے، اپنے معبود کو پہچانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، آخرت کی فکر ہو، پولیس رات کی فکر ہو، اسے عقل معاد کہتے ہیں۔ تو عقل معاش خوب ہے اس کو، انسان کو، اس لیے فرمایا یہ انسان گر گیا جانوروں سے بدتر، قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم سے فرمایا تھا کہ قوم لوط تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسا کام کرتے ہو عالمین میں ایسے کسی نے نہیں کیا۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک مطلب تو ہے کہ جو تم گندا کام کرتے ہو،
یہ کام آج تک بنی آدم میں کسی نے نہیں کیا۔ دوسرا، میں نے جتنی مخلوقات بنائی جن میں نر اور مادہ ہیں ان میں کوئی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ جانوروں میں بھی ہے نر اور مادہ ہے، مائل ہو جائیں گے ایک جنس دوسری جنس کی طرف، ان کا تم پہلے وہ بدبخت و بد نصیب ہو جو مرد کے پاس جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہاری سزا الٹی ہوگی۔ پوری بستی کو اللہ نے اٹھا لیا، اوپر اٹھا کے اس کو نیچے ایسے کر دیا، الٹا پٹک دیا، اوپر سے پتھر برسائے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسا کام جانوروں نے بھی نہیں کیا، نہ کرتے ہیں ایسے جانور۔ فرمایا ثم رددنا اسفل سافلین، اسفل سافلین میں گر گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے جب آہستہ آہستہ ایمان ختم ہو جائے گا، حیا بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر کھلے عام گناہ ہوتے رہیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے اے صحابہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا کہ جب تم برائی دیکھو گے لیکن اس کے بارے میں زبان نہیں کھولو گے، ہونٹ تمہارے بند رہیں گے، کچھ نہیں کہو گے، دیکھتے رہو گے برائی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ان ذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ہاں ایسا بھی ہوگا، اس سے بدتر بھی ہوگا۔ اس سے بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب تم کبھی بھی نیک کام اپنے کے لیے اپنی زبان نہیں کھولو گے۔ انہوں نے کہا کیا ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا، اس سے بدتر ہوگا۔ اس سے بدتر کیا ہوگا؟ اس سے بدتر یہ ہوگا جب اچھی چیزیں تم کو بری لگیں گی اور بری چیزیں تم کو اچھی لگیں گی۔ ابھی ایک لڑکی ہے ایک جگہ، وہی فیشن پرست تھی اور یہ پینٹ شرٹ پہننے والی اور کھیلنے والی اور دوڑنے والی، اس سے اللہ نے توفیق دے دی تو پورا پردہ اس نے کر لیا۔ اب اس کو باپ ستاتا ہے، کبھی اتارتا ہے وہ کھینچ کے۔ اور ابھی ایک جگہ فنکشن میں گئے تھے تو باقی تو سب بون سور کے گئی تھی، بھگتنا پڑے گا ان کو، اسی لیے نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ کیسی کیسی بیماری، کسی کا بریسٹ کاٹا جا رہا ہے، کسی کو اور کچھ کہا جاتا ہے، ایسا گناہوں کی سزا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ جب بے حیائی آئے گی تو زبردست خطرناک بیماریاں آ جائیں گی۔ اب کسی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ گئی برقع لے کر جانا ہی تھا، سب ناراض ہو جاتے تو کہنے لگے کہ ہے موسوش آمسکوس تو موس کچو۔ آپ میری کشمیری سنتے ہوں گے نا، سمجھتے ہوں گے نا، موچ ہے نا، ہے تلا کیا سا کریو جمع امس دی تو یعنی کچھ جمع کر لو اس کو دے دو، گویا اس کو بتا دے تو بھکارن ہے، بھیک مانگ رہی ہے، یہ بھیک مانگنے کے لیے آئی۔ کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے اور کچھ کہا، تو اتنے تانے اس بیچاری کو کھانے پڑے وہاں۔ اس نے کہا میں کیا کروں گی، یہی تو ہے نا۔ ارے جو ننگی عورتیں تھیں اس کے لیے تو سارے خوش ہیں، واہ واہ۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھ آئی، مجھے اب پورے وہ الفاظ یاد بھی نہیں اس بیچارے نے کہے کیا کیا الفاظ، کیسے کیسے اس کو ستایا وہاں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہی تو ہوا نا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اچھی چیز تم کو بری لگے، اچھائی تم کو بری نظر آئے اور برائی تم کو اچھائی نظر آئے۔ تو مرحبا ہے اس حدود کو جس کو اللہ نے ایسی معرفت عطا فرمائی تھی۔ کیسی تقریر اس نے کی، کہنے کہ مجھے تعجب ہے، اللہ یسجد للہ یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون ما تعلنون۔ لوگوں، یہ حدود کہہ رہا ہے، لوگوں جو تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ بہرحال پھر اس جگہ پر مجھے اور ایک بات کہنی تھی لیکن ضمناً یہ بات بھی آ گئی۔ اس جگہ پر مفسرین نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے آتے تھے، دائیں بائیں بیٹھتے تھے، تو حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہمیں معلوم نہیں، تو حضرت ترجمانی کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، انبیاء علیہ السلام تمام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا، سکھایا گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور اونٹ نے باتیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پرندوں نے ان کے ساتھ باتیں کی ہے، اور وہ جو ہے وہ ہرن نے اللہ کے نبی سے یہ باتیں کی ہیں۔ تو جانوروں کی بولی آپ سمجھتے تھے، ہے معجزات میں لکھا ہوا ہے، اور اولیاء کرام بھی سمجھتے ہیں جو اونچے درجے کے کبیر اولیاء۔ ابھی شاید مہینہ بھر پہلے میرے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے کہا مفتی صاحب، میں نے کہا جی، کہے ہیں بچھس اندر کی اگلے آمد، کیا یعنی میں اندر سے پگھل گیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ رات کے 2:30 بجے سے ہمارے مکان کے باہر یہ کوئل بیٹھی ہوئی تھی، فاختہ کوکل، اور کہ مجھ سے کہہ رہی تھی ہے گیفلا ونتی وہ تھکنا، کیا یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور آپ کو تعجب ہو جائے گا، ابھی جوان ہی ہے،
اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، جوان کو بھی ولایت دے سکتا ہے نا. کہتے ہیں مجھے یغلوم تندر کی. تو میں نے پھر اسے کہا تو کیوں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر میں اٹھ گیا. ابھی جو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی. چڑیاں. میں نے کہا چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے کہ چڑیا کہہ رہی تھی کہ آج تم پھلی بن گن جائے کیا، بہت دور جانا پڑتا ہے دانا کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ چڑیاں باتیں کر رہی تھی. پھر میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ میں ڈالیں گے کہ جانوروں تو پھال. میں نے کہا بسم اللہ کر لو. یہ سچا واقعہ، یہ کوئی وہ خواب نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو واٹس ایپ پر ڈال دیا سب ساتھیوں کو کہ جانوروں کو کیا کر لو، دانے ڈالو. حالانکہ وہ تو کھاتے ہی ہیں، لیکن وہ چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ دانا تو ملتا ہے لیکن دور جانا پڑتا ہے. جیسے اب جو ہڑتال تھی نا سب بند تھا. اور کیا کیا واقعات لکھے جانوروں کے. چلیے میں سناتا ہوں دو چار آپ کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جنگلی کبوتر وہاں تھا. کون؟ لوگوں سے پوچھا کہ جنگلی کبوتر کیا کہہ رہا ہے. ایک تو ان کی اپنی بولی ہے، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ کلمات پڑھتے ہیں. کبھی کبھی وقتی طور پر وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں. جیسے اس کوئل نے کہا تھا ہے غفلہ ونتی وہ تکنا کی، اور نے کہا کہ حضرت ہمیں معلوم نہیں. حضرت نے فرمایا یہ کبوتر کہہ رہا ہے کہ مرنے کے لیے جیو. کیا مطلب ہے؟ مرنے کی تیاری کے لیے زندگی گزارو. کس کی؟ یعنی موت آنے والی ہے اور وہ آ رہی ہے. لوگوں مرنے کے لیے جیو، زندگی گزارو، تیاری کرو مرنے کے لیے تاکہ تمہارا خاتمہ اچھا ہو جائے. تمہارا خاتمہ، یہ کبوتر کہہ رہا ہے. دوسرا فرماتا ویران ہونے کے لیے عمارتیں بناؤ. کیا؟ یعنی ان عمارتوں کا آخر میں تو ویران ہونا ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت محل ہو، کتنا مضبوط ہو. اس کے بعد فاختہ بولی. کون؟ فاختہ سمجھتے ہیں نا، ککل. انہوں نے کہا کاش یہ لوگ پیدا نہ کیے جاتے. کیوں؟ کہا تھا آگے تو جہنم ہے. آگے تو یہ کوئل کہتی ہے تعجب ہے، ہم لوگ انسان ہیں، اتنی عقل ہمیں اللہ نے دی ہے، کوئی ڈر ہی نہیں. اس کے بعد مور ہے. کون؟ حضرت نے فرمایا یہ مور ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کو مختصر بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. مور کہتا ہے لوگوں جیسا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. لوگوں جیسا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ معاملہ کہ تم دوسروں پر ظلم کرو گے تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے. تم دوسروں کو دھوکہ دو گے تمہارے ساتھ ضرورت دھوکہ ہوگا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پھر وہ یہی حدود آ گیا. کون؟ حدود کیا کہتا؟ کہتے جو رحم نہیں کرے گا اس پر کبھی رحم نہیں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرے گا اس پر کبھی رحم. پھر اس کے بعد آیا ایگل، وہی شاہین جی باز. اس نے کہا گناہگاروں اللہ سے معافی کی درخواست کر لو. وہ کہہ رہا تھا گناہگاروں اللہ سے معافی کی درخواست، چونکہ ہم لوگ تو نہیں سمجھ رہے ہیں نا، ورنہ پتہ نہیں کہ ہم کو بھی ان جانوروں نے کب سمجھایا ہوگا. ارے غافل اٹھ نماز پڑھ، ارے غافل اللہ کو یاد کر. اس کے بعد مرغ آ گیا. کیا؟ ایک قسم کا مرغ، پرندہ ایک قسم کا. اور نے کہا ہر زندہ مرے گا، ہر زندہ، ہر نیا پرانا ہو جائے گا. ہر نیا، کیا کلام ہے. ہر زندہ مر جائے گا، مرے گا نہیں مرے گا. اور ہر نیا، آج ایک چیز نئی ہے 10 سال کے بعد دیکھو 20 سال کے بعد پرانی ہو جائے گی. یہ جو گاڑیاں ہیں نا یہ پرانی ہوتی نہیں ہوتی. مکہ شریف میں ایک ڈرائیور ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی اس کو بلاتے تھے. ہے وہ عرب ہی، وہ بڑی گاڑی جس میں وہ 55 سواریاں آتی ہیں. تو میں اس کے بغل میں ہی بیٹھا رہتا تھا. کبھی جانا ہوتا تھا مینا، مزدلفہ، عرفات، حاجوں گھمانے، کبھی جدہ اور کبھی مدینہ طیبہ، کبھی مدینہ طیبہ سے مکہ، کبھی مکہ سے جدہ. مکہ شریف سے جدہ آتے ہیں تو راستے میں کئی کلومیٹر، واللہ عالم کتنے، 4-5 کلومیٹر ہوں گے، زیادہ بھی، صرف گاڑیاں ہیں پرانی. اتنی گاڑیاں کیوں؟ اللہ بچائے جب وہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس گاڑی کو سنبھالتے نہیں. کیوں؟ وہ تو جب 200 سپیڈ ہو اور 210 سپیڈ ہو تو اس میں جب وہ ٹکرا جائے گی اس میں کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر اس کو سنبھالنا شروع کر دیں گے، درست کریں گے، اس کو زیادہ پیسے لگیں گے. اس سے تو سستی تو نہیں گاڑی آتی ہے. اس لیے منتہا نظر دور تک دیکھو صرف گاڑیاں، صرف گاڑیاں. تو وہ مجھے کہتا تھا، کہتے ہیں مقبر سیارات. کیا؟ مجھے متوع کہتا، متوع اللہ بول یا متوع. میں نے کہا مقبر سیارات
گاڑیوں کا قبرستان، کیا گاڑیوں کا، تو ظاہر سی بات ہے جو گاڑیاں وہاں ہیں نا لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو ایک وقت ہوگا نا وہ جب وہ کمپنی میں ہوں گی اور کیسی چمک دمک ہوگی ان میں. تو یہ مرغ کہتا ہے کہ ہر زندہ مرے گا، ہر زندہ، یعنی اے زندو تم آج زندہ ہو، ایک دن آئے گا تم میں انتقال ہوگا، اور ہر نیا پرانا ہوگا. اس کے بعد طوطا کہتا ہے کیا، آئے ہائے، طوطا نے کہا تباہی ہے اس کے لیے کیا جس کا مقصد صرف دنیا ہو. کیا اس میں اور بھی یاد عبداللہ بن عباس کی، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں نے سورت جو پڑھی تو اس کا میں ترجمہ کر لوں. تباہی ہے اس کے لیے جس کا مقصد صرف کیا ہو، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، کہ اس کے لیے بربادی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو جانور ہے یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے، ہم سے زیادہ عقل مند نکلے نہیں نکلے؟ جن جانوروں کو ایسی معرفت اللہ کی حاصل ہے اور وہ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ عقل مند ٹھہرے نہیں ٹھہرے؟ ارے ہدہد کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے ہدہد زیادہ عقل مند نکلا یا وہ رانی؟ ہدہد ہی تو یہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نہیں کروڑوں انسانوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انسان تو چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بدتر. میں نے آپ کے سامنے سورت پڑھی تھی سورہ عادیات، کیا یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس میں دو چیزوں کا تذکرہ، کس کا؟ گھوڑوں کی وفاداری کا، انسان کی بے وفائی کا. کیا؟ گھوڑوں کی وفاداری کا اور انسانوں کی، سبحان اللہ، ہائے ہائے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھوڑے وفادار ہیں، انسان بے وفا ناشکرے ہیں. صرف میں ترجمہ کروں گا اس کا، موقع ہوگا کبھی تو تشریح بھی آئے گی. والعادیات ضبحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تمہاری ملکیت میں گھوڑے ہیں، کسی نے خریدا ہو کہ کسی کے گھر میں ہی بچہ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا چھوٹا پھر بڑا ہو جاتا ہے. کہا لوگوں دیکھو تم اس کے خالق نہیں، کیا اس گھوڑے کو میں نے پیدا کیا، جو تم پانی اس کو پلاتے ہو اس پانی کو میں نے پیدا کیا، جو گھاس تم اس کو کھلاتے ہو، دوسری چیزیں وہ گھاس میں نے پیدا کی، وہ زمین میں نے پیدا کی، صرف آپ اس کے مالک ہیں، کیا مجازی مالک. دیکھ یہ گھوڑا تمہارے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، چونکہ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو وہ ہانپتا بھی ہے، کیا تمیز قسم پھینکتی یہ ہوتا ہے. آپ حضرات کو تو زیادہ تجربہ ہوگا، یہاں تو گھوڑے بہت ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، عرب کے لوگ نال بند کرتے تھے، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے وہ لوہا باندھتے تھے، اس سے ایک تو ان کے پاؤں دستے نہیں تھے ریت میں، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے وہ تیز چلتے تھے. بالکل ایسا جیسے ایک آدمی جوتا پہنے دوسرا آدمی بغیر جوتے کے ہو، تو جو بغیر جوتے کے ہو اس کو تو دشواری ہوگی نہیں ہوگی، اور جو جوتا پہنا ہو تو چلے گا. اس لیے حدیث میں ہے جو جوتا پہنے وہ سوار ہے، کیا ہے؟ میں اس کی تشریح نہیں کرتا، صرف ترجمہ. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، چونکہ اہل عرب ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے تھے صبح کے وقت. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے قسم ان گھوڑوں کی جو اپنے مالک کے لیے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور اتنا تیز دوڑتے ہیں، اندھیرے میں بھی تیز دوڑتے ہیں. اندھیرے میں بھی جو چاندنی کی رات، تو اس میں تو راستہ تو نظر آتا ہی ہے، تو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان کے پاؤں سے. کیوں؟ ایک تو وہ نال لگائے ہو نا لوہے کا، اور وہ جو ان سنگریزوں کے اوپر یوں لگے گا تو ٹکر کھا کے اس میں سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں. اور گھوڑے تھے بھی اسی قسم کے. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اس کے بعد گرد و غبار اٹھاتے ہیں صبح کو، حالانکہ صبح کو تو شبنم بھی ہوتا ہے نا، لیکن یہ اتنا تیز دوڑتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور جنگوں میں یہ بہت کام آتا تھا. تو یہ جانور ایک دم گھستا تھا کس میں؟ دشمنوں کی صفوں میں. یہ سارے قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لکنود، بے شک انسان ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ گھوڑا تمہارے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، جان دیتا ہے تمہارے لیے، اور تم گھوڑے جیسے بھی نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے تم گھوڑے جیسے نہیں ہو، اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ حضرات کو تجربہ ہوگا 3-3 4-4 فٹ برف میں بھی گھوڑے والے 10-10 کلومیٹر دور جاتے ہیں. ہم لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھیں گھوڑے والے تو پہنچ گئے،
تو وہ گھوڑا کتنی قربانی دیتا ہے اس کے لیے؟ دیتا ہے نہیں، اس کو پانی دیتا ہے، دانا، اور کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ گھوڑے ہیں کتنے وفادار ہیں، اور میرے بندو تم کتنے بے وفا ہو، تم فجر کی اذان سنتے ہو پھر بھی کروٹ بدل کے پھر سو جاتے ہو۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لرب لکنود وانه علی ذلک لشہید، اس کا عمل خود گواہ ہے اس پر کہ واقعی ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، صرف میں ترجمہ کر لوں گا، کہتے ہیں مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کون؟ انسان۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ انسان بھول گیا جب ہم اس کو قبروں سے نکالیں گے، کیا اکھیڑ کے نکالیں گے قبروں سے اور محشر میں آنا پڑے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو اس کے سینے میں چھپا ہوتا دنیا میں وہ سب باہر آ جائے گا۔ دنیا میں حسد تھا، مال کی محبت تھی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ اس دن باخبر ہوگا، وہ تو آج بھی باخبر ہے نا۔ حدیث کا ترجمہ کر لوں گا میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آپ نے فرمایا عقل مند وہ امتی ہے، الکیس من دان نفسہ، اور جس نے اپنے آپ کو دنیا میں شریعت کا پابند بنایا، کیا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، دنیا کے کام تو کر ہی رہا ہے ہر ایک، لیکن یہ شخص وہ اعمال کر رہا جو مرنے کے بعد جس کو وہاں کام آئیں گے، اس کی ضرورت پڑے گی، تو ساری محنت دنیا کے لیے ہوگی، وہاں کیا کرے گا؟ وَلَا مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، نادان اور بیوقوف وہ ہے جو کام تو کرے غلط، کیا کرے اور امید رکھی کس کی؟ جنت کی اور مغفرت کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا ہوگی، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ